محترم سامعین السلام علیکم۔ جسم مضبوط، دماغ اور یادداشت تیز ترین اور معدہ لاجواب۔ روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچ کھا لیجئے۔ حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں شہد میں ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور جو شخص ہر روز نہار منہ 1 انگلی بھر کر کھا لیا کرے اس کا بلغم بھی رفع ہو جائے گا، اور سودا یعنی جسم میں خشکی، پیلاہٹ وغیرہ بھی جاتا رہے گا، ذہن بھی صاف ہو جائے گا اور حافظہ بھی قوی ہوگا، اور اگر کھا کر ٹھنڈا پانی پیے تو حرارت کا سکون ہوگا۔ صفرا ایک مادہ ہے جو معدے میں پیدا ہوتا ہے اور کھانے کے ساتھ مل کر اسے ہضم کرتا ہے، اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی، کھانا ہضم ہونے لگے گا، اور معدہ میں جو فاسد مادے پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ۔ یونانی محکمہ حفظان صحت کے افسر اعلیٰ ڈاکٹر JH نے اپنی کتاب جدید غذائیہ میں لکھا ہے کسی طویل بیماری میں مریض کا ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں جب مریض کا دل بھی کمزور ہو تو شہد عمدہ تدبیر ہے۔ جراثیم کش ہونے کی وجہ سے خالی پیٹ 1 چمچ شہد کو کھانا متعدد ایسے امراض سے تحفظ دیتا ہے جو نظام ہضم سے جڑے ہوتے ہیں۔ معدے تک جاتے ہوئے شہد جراثیموں کو ختم کر کے جسم کے اندر چھوٹے زخموں کو بھی بھر دیتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر آرنلڈ جو معروف عالمی ماہر غذائیہ ہیں، انہوں نے بھی شہد کے فوائد اور مختلف مواقع پر اس کے استعمال کے طریقے بتائے ہیں۔ شہد کا استعمال بلغمی مزاج لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ شہد ایک زبردست اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ زہریلے مواد کے اخراج میں مدد دیتا ہے اور جلد کو شفاف اور بہتر بناتا ہے۔ طبی تحقیقی رپورٹس میں شہد کی ذہنی تناؤ سے لڑنے کی صلاحیت کو ثابت کیا گیا ہے، جو ایسے دفاعی نظام کو بحال کرتی ہے جو یادداشت کو بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ اس سے ہٹ کر شہد میں موجود کیلشیم دماغ میں آسانی سے جذب ہو جاتا ہے، جو کہ دماغی افعال پر فائدہ مند اثرات مرتب کرتا ہے۔ اور بھی شہد کے بے شمار فوائد ہیں۔ وقت ہے کچھ کر دکھانے کا۔ کدو کھائیں، دماغی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں۔ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کدو دماغی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے اور مرض کلنج کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ۔ کدو کا سالن ایک قدرتی ٹانک ہے، اس میں نہ صرف فولاد بلکہ کیلشیم، پوٹاشیم، وٹامن A اور B بھی پائے جاتے ہیں۔ اس سے دماغی طاقتوں اور صلاحیتوں میں بہتری اور اضافہ ہوتا ہے۔ مرض کلنج پٹھوں اور عضلات کے ایک دم سکڑنے سے شدید قسم کے پیدا ہونے والے درد کو کہتے ہیں۔ درد کلنج کی وجہ سے اکثر وہ ارتعاش ہوتا ہے جو معدے میں کسی ہضم نہ ہونے والی غذا یا کسی انتری یا نال میں کسی سخت چیز کے داخل ہو جانے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ انتری یا نال کی دیواریں اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ سخت چیز آگے کو کھسک جائے، اس وجہ سے وہ سختی سے سکڑتی ہیں اور ان کے اس سکڑ جانے سے درد پیدا ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر انتریوں میں ہوتا ہے، معدہ اور گردے میں بھی ہو سکتا ہے۔ کدو اس کا شفائی علاج ہے۔ کدو قبض کشا ہے اور معدے کی سختی، جلن، گیس، تیزابیت اور درد کلنج کو دور کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ سفر میں راحت ہی راحت۔ سفر پر نکلنے سے پہلے امام رضا سلام اللہ علیہ کا مشورہ ضرور سن لیں۔ حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں سفر کے دوران پیٹ نہ تو بالکل خالی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ بھرا ہوا ہو، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کی درمیانی حالت مناسب ہے۔ اس کے علاوہ شدید گرمی میں سفر کرنا مناسب نہیں ہے اور مسافر کو چاہیے کہ ایسی غذائیں استعمال کرے جو جسمانی لحاظ سے ٹھنڈی ہوں، مثلاً گوشت اور پھل، اور ایسا سالن جو بچھڑے کے گوشت سے تیار کیا گیا ہو، سرکہ، نبات کا تیل، کچے انگور اور اس کے علاوہ دوسری ٹھنڈی غذائیں کھائے۔ میڈیکل سائنس کی ریسرچ۔ سفر میں اکثر لوگ سر چکرانے، بے سکونی، سر درد، متلی اور قے وغیرہ کی شکایت کرتے ہیں۔ ان کے لیے طبی ماہرین کا مشورہ ہے کہ ایسے افراد سفر سے پہلے اور اس کے دوران تیز بو، مسالے دار،
گرم اور چکنائی والی غذاؤں سے گریز کریں اور ایسی غذاؤں کا انتخاب کریں جن کی تاثیر ٹھنڈی اور فرت بخش ہو۔ بچھڑے کا گوشت عمدہ، لذیذ، جلد ہضم ہونے والا اور ہلکا ہوتا ہے۔ بالخصوص دست کا گوشت بیماری سے خالی ہوتا ہے اور اس کا شمار قوت بخش غذا میں ہوتا ہے۔ سفر کے دوران بہت زیادہ کھانے سے گریز کریں کیونکہ سفر میں اگر اسہال شروع ہو جائیں تو ان سے صرف تکلیف و پریشانی ہی نہیں ہوگی بلکہ سفر کا اصل مقصد بھی فوت ہو جائے گا۔ دوران سفر اسہال کے علاوہ پیچس، یرکان، میادی بخار، پولیو اور آنتوں میں کیڑے ہونے کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔ گرم ممالک میں بالعموم اور صفائی کے لحاظ سے خراب معیار والے ممالک میں بالخصوص انفیکشن کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ خراب معیار والے ہوٹلوں سے مسافر بآسانی اور بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں ہر قسم کے روغنی اور چٹپٹے کھانے خوب ڈٹ کر کھائے جاتے ہیں۔ صدیوں پہلے آل رسول سلام اللہ علیہ کا چھینک کے بارے میں حیرت انگیز انکشاف۔ حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، چھینک جسم کی ساری کثافت کو دور کرتی ہے اور 7 روز تک وبائی موت سے امان دیتی ہے۔ چھینک پر میڈیکل سائنس کی ریسرچ۔ چھینک آنا ایک قدرتی عمل ہے اور انسانی جسم کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق چھینک کا عمل ایک دباؤ والا عمل ہے اور اس سے سینے پر دباؤ پڑتا ہے۔ زبان منہ کی اوپری سطح کو چھو جاتی ہے۔ دباؤ پیدا ہو کر سانس کے ذریعے مضر جراثیموں اور بیکٹیریا کو باہر نکال دیتا ہے اور چھینک کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً 1 لاکھ خوردبینی جاندار یعنی جراثیم ایک چھینک کے ذریعے باہر کو نکال دیے جاتے ہیں اور ہمارا جسم جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ چھینک کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق چھینک 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے نکلتی ہے اور اس سے نکلنے والا مواد 30 فٹ دور تک جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص چھینک کو زبردستی روکتا ہے تو اس کے انتہائی برے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ ماہرین صحت نے ایسے افراد کو خبردار کیا ہے کہ زبردستی روکی گئی چھینک سے نہ صرف آپ کا حلق اور کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے بلکہ آپ کے دماغ کی نسیں بھی پھٹ سکتی ہیں۔ فرانسیسی طبی ماہرین نے ایک 34 سالہ شہری کی مثال دی جو انتہائی درد و سوجن اور پیچھے کی طرف سے پھٹے ہوئے حلق کے ساتھ ایمرجنسی آیا اور اس نے چھینک کو اپنی ناک اور منہ بند کر کے روکا تھا۔ آئیے آل رسول سلام اللہ علیہ سے فٹنس کا راز لیں۔ حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص چاہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور زیادہ موٹاپا نہ چڑھے اور بہت زیادہ گوشت نہ بڑھے، اسے چاہیے کہ رات کا کھانا کم کر دے۔ جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کی اس تحقیق کے نتائج امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی کانفرنس میں پیش کیے گئے۔ محققین نے 1 سال تک تحقیق کو جائزہ کے بعد دریافت کیا کہ شام 6 بجے کے بعد زیادہ کیلوریز لینے کے نتیجے میں بلڈ پریشر، جسمانی وزن میں اضافہ اور بلڈ شوگر لیول بھی اوپر کی جانب جانے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق جسمانی ورم، ہاضمہ کی خرابی، بے خوابی کی شکایت، کولیسٹرول، موٹاپا، ذہنی اور جلدی امراض اور امراض قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لندن کے کنگز کالج کے غذائی سائنسز کے وزٹنگ پروفیسر کہتے ہیں کہ اس پرانی کہاوت میں بہت زیادہ سچائی ہے کہ بادشاہ کی طرح ناشتہ کریں، شہزادے کی طرح دوپہر کا کھانا اور مفلس کی طرح رات کا کھانا کھائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔